أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کو ایک دجال کا ذکر بیان فرمایا۔ دجال میرے نزدیک کوئی شخص نہیں بلکہ ایک نظریہ، ایک سوچ اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بالمقابل ایک ایسی سوچ کا ڈیولپ ہو جانا جو اپنا تسلط لوگوں پر قائم کرنے کی کوشش کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے وقت میں دجال کے بارے میں مختلف بیانات صحابہ کے سامنے پیش کیے تو صحابہ نے اس کا کیا مفہوم لیا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس چیز کو کیسے دیکھا جا رہا تھا، اس کی تفہیم کیا تھی، کیونکہ کوئی چیز اس وقت تک واضح نہیں تھی۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت صحابہ کا مفہوم کیا تھا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح دجال کے حالات بیان کیے۔ آپ کی آواز کبھی آہستہ ہو جاتی اور کبھی بلند۔ آپ اس انداز میں حالات بیان فرما رہے تھے کہ ہم نے سمجھا شاید دجال ہمارے قریب ہی موجود ہے۔ جب ہم شام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہمارے اس تاثر کا اندازہ لگا کر آپ نے فرمایا تمہاری یہ پریشان حالی کیوں ہے؟ ہم نے عرض کیا آپ نے صبح دجال کے حالات بیان کیے تھے، آپ کی آواز کبھی آہستہ ہو جاتی تھی اور کبھی بلند۔ اس خاص انداز سے ہم نے یوں محسوس کیا جیسے دجال اسی نخلستان کے کسی حصہ میں اس وقت موجود ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے متعلق مجھے دجال کے کسی فتنہ کا ڈر نہیں، اگر وہ اب ظاہر ہوا جبکہ میں تم میں موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں اس کا مقابلہ کروں گا اور تم تک اس کا اثر نہیں پہنچنے دوں گا، اور اگر وہ میرے بعد ظاہر ہوا تو انسان کو خود اپنے بچاؤ کی تدبیر کرنی چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ حدیث آگے چلتی ہے، لیکن میں نے اس کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں چند چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ نمبر ایک کہ صحابہ کا تاثر یہ تھا کہ دجال ان کے آس پاس کہیں موجود ہے۔ دوسری طرف ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے بھی یہ علم پاتے ہیں کہ آپ کو بھی علم نہیں تھا کہ دجال کے ظہور کا وقت کیا ہے، اسی لیے آپ نے بیان فرمایا کہ اگر میری زندگی میں ظاہر ہوا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر بعد میں ہوا تو مسلمانوں کو اپنی حفاظت کا بندوبست خود کرنا چاہیے۔ اب ایک اور حدیث ہے جس میں دجال کی طریقہ واردات کے اوپر بیان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری زمانہ میں کچھ دجال ظاہر ہوں گے جو دنیا اور پیسہ کے زور پر دین پھیلائیں گے اور لالچ کے ذریعے لوگوں کے ضمیر خرید لیں گے۔ دنیا کے سامنے وہ بھیڑوں کا لباس پہن کے آئیں گے، یعنی بظاہر بڑے نرم مزاج اور ٹھنڈی طبیعت کے ہوں گے، ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور اپنی چکنی چپڑی اور میٹھی باتوں سے لوگوں کا دین بدلنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہوں گے، یعنی اندر سے ان کی نیتیں سخت خراب اور ان کے ارادے بڑے خطرناک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے علم کی وجہ سے ان کو دھوکہ لگا ہے اور میرے خلاف ایسی ناروا جرت کی ہے، میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں انہی میں سے اور ان کے اندر سے ہی ایسے فتنہ گر پیدا کروں گا کہ ان کے فتنوں اور کارستانیوں کو دیکھ کر عقل مند اور دانا حیران اور ششدر رہ جائیں گے۔ اب یہاں پر بھی دجال کے بارے میں اس کی وہ بظاہر تو وہ لٹیرے ہی ہوں گے، لیکن بڑے جال بن کے آئیں گے، سادہ لوگوں کو دھوکہ دے دیں گے۔ اب جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے دجال کا معاملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا تو کیونکہ اس میں بہت سے پہلو پوشیدہ تھے، اس لیے اس کی اصل حقیقت پوشیدہ رہی، اور جیسا کہ پہلی بیان کردہ حدیث میں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اپنے ارد گرد ہی عرب کے اندر ہی سمجھتے تھے کہ دجال کہیں موجود ہے۔ اس بارے میں ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں جو پہلی صورتحال کی تصدیق کرتی ہے۔
حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مکہ کی طرف جاتے ہوئے میں ابن سیاد کے ساتھ تھا۔ اس شخص کے متعلق یعنی ابن سیاد کے بارے میں اس کی بعض عجیب و غریب حرکات کی وجہ سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ شخص دجال ہے۔ ابن سیاد نے شکوہ کے رنگ میں مجھ سے کہا، میں بڑا دکھی ہوں، لوگ سمجھتے ہیں میں دجال ہوں، لیکن کیا تو نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی اور میری اولاد ہے؟ یعنی اب وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ میں دجال نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کافر ہوگا اور میں مسلمان ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یعنی پہلے وہ اپنے آپ کی وضاحت کر رہے ہیں کہ میں دجال نہیں ہوں، لوگ میرے بارے میں غلط سمجھتے ہیں، اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کو دیکھا جائے تو وہ مجھ پر اپلائی نہیں ہوتے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یعنی ابن سیاد نے ابو سعید خدری سے کہا، البتہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کب اور کہاں پیدا ہوا اور کہاں سے اٹھے گا، اس کے ماں باپ کو میں جانتا ہوں۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے کہا، خدا تجھے سمجھے، کیا تجھے اچھا لگتا ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ اس پر ابن سیاد نے کہا کہ اگر مجھے دجال بننے کی پیشکش کی جائے تو میں اسے رد نہیں کروں گا اور نہ دجال کہلانا ناپسند کروں گا۔ اب یہ ابن سیاد اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ دجال کی فریب کاریاں، اس کی طاقت، اس کا تسلط کس قدر ہوگا، تو وہ کہتی ہیں کہ اگر میں وہ بن جاؤں تو مجھے وہ ساری چیزیں مل جائیں گی، تو میں تو بڑی بلا بن جاؤں گا۔ تو اس رنگ میں انہوں نے بات کی۔ اب یہ ساری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دجال کا ذکر فرمایا تھا تو بس یہ ایک کشفی کہہ لیں یا غیبی خبر تھی جس کے بارے میں کوئی ایسی وضاحت نہیں تھی کہ اس کا ظہور کب ہوگا، اس کی اصل ماہیت کیا ہے، یہ صورت تھی۔ اور یہ چیز سب جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو آئندہ زمانے میں ظاہر ہونا ہے اکثر اکٹھا ذکر کیا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی دجالی قوتیں ظاہر ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کے بالمقابل ان دجالی قوتوں کے خاتمہ کے لیے مسیح کو بھیجے گا۔ مسیح ایک رنگ میں قاتل دجال ہے، دجال کی سازشوں کا، ان کے فتنوں کا خاتمہ کرنے والا، ان کی پول کھولنے والا وجود ہے۔ ان کے سارے شیطانی حربے، فریب کاریاں، ان کو کھول کے رکھ دینے والا وجود مسیح ہے، کیونکہ مسیح جب یہ باتیں کرے گا تو گویا وہ دجال کو قتل کر دے گا۔ اب یہ ایک مختصر سا تعارف ہے جو حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کی بہت سی حدیثیں ہیں، لیکن ہمیں ان 3 احادیث سے ایک صورتحال سمجھ آ جاتی ہے کہ اس وقت لوگوں کا تصور کیا تھا، یا ان کے ذہنوں میں دجال کی ماہیت کیا تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمانہ آیا 1400 سال بعد، جب خدا نے ایک اور شخص کو، یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مسیح بنا کر بھیج دیا۔ اب جو مسیح ہے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے بالمقابل دجالی طاقتیں ضرور ہوں گی، جن کا کلا کما کرنے کے لیے مسیح کا ظہور ہوا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی کچھ اقتباسات رکھتا ہوں، جس سے دجال کا مفہوم بہت اور رنگ میں ہمارے سامنے آ جائے گا۔ آپ نے ایک بہت ہی زبردست نقطہ بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، جسے تعوذ کہتے ہیں۔ اس میں جو ذکر ہے شیطان جو رجیم ہے، اس سے مراد بھی آپ نے یہی لی ہے کہ دجالی طاقتوں کا رجم کر دیا جائے گا، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو آپ کی تحریر میں سامنے رکھتا ہوں تو اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ آپ نے بیان فرمایا، اے طالب علم، اے طالب معرفت، جان لو کہ جب کوئی شخص سورت فاتحہ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، جیسا کہ قرآن کریم میں حکم ہے، کیونکہ کبھی شیطان خدا تعالیٰ کی رکھ میں چوروں کی طرح داخل ہو جاتا ہے اور اس حرم کے اندر آ جاتا ہے جو معصومین کا محافظ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ سورت فاتحہ اور قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اپنے بندوں کو شیطان کے حملہ سے بچائے، اسے اپنے حربہ سے پسپا کرے، اس کے سر پر تبر رکھے اور غافلوں کی غفلت سے نجات دے۔ پس اس نے شیطان کو دھتکارنے کے لیے، جو قیامت تک راندہ درگاہ ہے، اپنے ہاتھ سے بندوں کو ایک بات سکھائی، اور اس مخفی امر یعنی تعوذ میں یہ راز رکھا کہ شیطان قدیم سے انسان کا دشمن ہے اور وہ اسے پوشیدہ اور اچانک طور پر ہلاک اور برباد کرنا چاہتا ہے۔ اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز انسان کو تباہ کرنا ہی ہے، اس لیے اس نے اپنے نفس پر لازم کر لیا کہ وہ ہر اس امر کی طرف کان لگائے رکھے جو خدائے رحمان کی طرف سے لوگوں کو جنت کی طرف بلانے کے لیے نازل ہوتا ہے، اور اپنی تمام تر کوششیں گمراہی اور فتنہ کے پھیلانے میں خرچ کرے۔ پس اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی باسط کے ذریعہ سے اس کے لیے ناکامی اور تلخیاں مقدر کر رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے شروع میں قتل تو نہیں کیا، بلکہ اسے اس وقت تک مہلت دی جب مردے
خدا تعالیٰ بزرگ و برتر کی اجازت سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو اس نے تعوذ میں الشیطان الرجیم کے الفاظ رکھ کر اس کے قتل کی خبر دے دی۔ پس یہی وہ کلمہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قبل پڑھا جاتا ہے۔ پھر آپ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، اور یہ رجیم وہی ہے جس کے حق میں ایک خاص وعید آئی ہے۔ اس سے میری مراد وہ دجال ہے جسے مسیح موعود قاتل دجال ہلاک کرے گا، اور رجیم کے معنی قتل کے ہیں، جیسا کہ عربی زبان کی کتب لغت میں اس کی تصریح کی گئی ہے، یعنی رجیم وہی دجل کرنے والا ہے جو آئندہ زمانہ میں ہلاک کیا جائے گا۔ یہ اس خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اپنے بندوں کا لحاظ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ اٹل ہوتے ہیں۔ پس خدائے رحیم کی طرف سے مسلمانوں کے لیے یہ بشارت ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک وقت دجال کو ہلاک کیا جائے گا، جیسا کہ رجیم سے واضح ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 عربی کے اشعار لکھے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے، اس مقام میں رجم کے معنی جیسا کہ مجھے مخلوق کے رب کی طرف سے علم دیا گیا ہے، وہ کمینوں کو عاجز کرنا اور ایسے دشمنوں کو لاجواب کرنا ہے جو اندھیرے کی پناہ گاہ ہیں، اور ایسی ضرب لگانا ہے جو خصومت کو جڑ سے اکھیڑ دے۔ میری مراد اس سے تلوار کی ضرب نہیں۔ اب آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دجال کا ایک خاص رنگ میں مفہوم لیا ہے، یعنی ہر وہ طاقت جو خدا تعالیٰ کے رستے میں کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ یہاں پر یہ چیز بیان کرنا موقع کے لحاظ سے انتہائی مناسب ہے کہ جب اتنے بڑے فتنہ کی، یعنی دجالی فتنہ کی خبر دی گئی ہے، تو قرآن کریم میں اس کا پھر ذکر کیوں نہیں؟ میرے نزدیک جو آخری 2 صورتیں ہیں، سورت فلق اور سورت ناس، یہ دراصل انہی دجالی فتنوں کا نچوڑ ہیں۔ جب ہم مثلا یہ پڑھتے ہیں کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آخری زمانہ میں ایسے نظام آ جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم ہی ہیں جو انسانوں کے رب ہیں، جو ان کو پالتے ہیں، جو بھی ہمارے نظام میں شامل ہوگا ہم اس کے بنیادی حقوق اس کو دیں گے، سو ہم وہ رب ہیں، اور دراصل ہم ہی معبود ہیں، ہمیں ہی پوجا جائے، جو ہمیں پوجے گا اس کے لیے ہم نعمتوں کے دروازے کھول دیں گے، اور جو ہم سے ہماری ان صلاحیتوں، ان طاقتوں کا انکار کرے گا، ہم اس کا ملیہ میٹ کر کے رکھ دیں گے۔ ہم ہی دراصل بادشاہ ہیں، ہمارے پاس ہی طاقتیں ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میری مراد کیا ہے۔ یہ سیاسی طور پر بھی ہے اور مذہبی طور پر بھی ہے، یعنی سیاسی دنیا میں بھی ایسے دجالی فتنے موجود ہوں گے اور مذہبی دنیا میں بھی ہوں گے۔
اور سوچ نظر دوڑانے والا نظر دوڑا کے دیکھ سکتا ہے کہ سیاست میں اور مذہب میں کہاں کہاں یہ کام ہو رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے زمانہ میں جب وہ ایک مسیح کے رنگ میں دنیا میں موجود تھے تو آپ نے اپنے بالمقابل کس کو دجال کہا تھا، کس کو دجالی فتنہ کہا تھا؟ آپ نے عیسائی عقیدہ اور اس کو پھیلانے کے لیے جو پادری کام کر رہے تھے اس کو دجالی نظریہ کہا تھا، ان کو ہی دجال سے منسوب کیا تھا۔ اب یہ زمانہ ہے جس میں ہم سب موجود ہیں، زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل نے ہم میں ایک اور مسیحا ذکی غلام بھیج دیا۔ تو مذہبی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور فتنہ بھی ہے جس کو دجالی فتنہ کہا جائے گا، کیونکہ مسیح جس فتنہ کے خاتمہ کے لیے آیا ہے وہ اگرچہ اس کی وسعت بہت بڑی ہے، لیکن میں اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس عیسائی دجالی فتنہ کا مقابلہ کیا تھا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا مقابلہ یا دجال کے قتل کرنے کا جو طاقت اس مسیح کو دی گئی تھی وہ دلائل ہیں جس نے اس دور میں اس طاقت کو چیلنج کیا جو عیسائیت کی طرح اپنا خلافتی نظام چلا رہی ہے، جس کو وہ خود کہتے ہیں کہ خلافت کو عیسائیت کی طرز پہ چلاؤ۔ تو اب آپ اس زمانہ میں ان لوگوں کے طور طریق دیکھیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھیں کہ وہ بظاہر بڑی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے اور بھیڑوں کے لباس میں ہوں گے مگر اندر سے بھیڑیے ہوں گے، تو وہ ساری چیزیں آپ کو اس دور کے خلافتی نظام میں مل جائیں گی۔ جھوٹ یعنی وہ چیز جو خدا تعالیٰ کی رستے میں روک پیدا کر دیتی ہے، اس کی حمایت کے لیے یہ نظام ہے۔ اور یہ میں کئی خطبات میں بیان کر چکا ہوں کہ خالق اور مخلوق، خاص طور پہ انسان، اس کے پاس اللہ کی ہستی کے ثبوت، ہستی کی دلیل اس وجہ سے ہے کہ وہ الہام کرتا ہے، اور الہام اپنے وقت پر پورا ہو کر بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت بن جاتا ہے۔ اور یہ دجالی حربہ دیکھیں جو خلافت میں ہے کہ قیامت تک کوئی خدا تعالیٰ سے روح القدس کی تائید پا کر کھڑا نہیں ہوگا۔ ہمارے 40-50 پالتو تنخواہ دار نوکر فیصلہ کریں گے، ان کے ووٹ فیصلہ کریں گے قیامت تک کہ کس کو خدا نے اپنا منتخب نمائندہ قائم کرنا ہے۔
اس سے بڑا فریب دجل انسانی تاریخ میں کم ہی ملے گا۔ تو اس زمانہ میں یہ فریب کا پھیلنا، اس دجل کا پھیلنا، اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے وحی و الہام سے کسی پر اپنا فضل نازل کر دیتا ہے، اللہ نے ایک ذکی غلام اس دجالی فتنہ کے خاتمہ کے لیے کھڑا کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا کہ وہ قتل کرے گا مگر تلوار سے نہیں، بلکہ دلائل سے وہ قتل کر دے گا۔ اور آپ نے اپنے فرقے کی پہچان اور نشانی بھی یہی رکھی تھی کہ وہ دلائل کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، دجالی فتنہ بھی سامنے ہے اور قاتل دجال بھی سامنے ہے۔ سوچنے والوں اور تقوی رکھنے والوں کو غور کرنا چاہیے اور سچائی کو پانے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ سچائی کو پانا آسان نہیں، ایک موت ہے جو قبول کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیتا ہے۔ اب میں آپ کو مختلف رنگ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو ذکی غلام کی خبر دی، جو آخری خبر دی، اس میں آتا ہے سَأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا رب حبلی ذریاتن طیباتن انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس میں یہ جو جملہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ ہے قتل دجال۔ آج آپ دیکھیں کہ یہ جو 200 سے زائد ملکوں میں اپنی جماعتوں کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان ہاتھیوں سے خدا تعالیٰ نے کیا سلوک کیا ہے، ان کو بے دلیل کر کے چھوڑ دیا ہے اور ایک شخص کو دلائل سے بھر کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ پتہ چل گیا کہ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، بہت ہی بھرکس نکال کے رکھ دیا، جیسا کہ اس صورت میں آگے بھی آتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں ہمیں صاف طور پر نظر آ رہی ہیں، ان میں جرت نہیں کہ یہ بات کر سکیں۔ ہماری طرف سے تو عام دعوت ہے کہ آئیں، اس معاملے میں مدلل بات کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو دیانتداری سے مردانہ وار میدان میں سامنے آئے اور مقابلہ کرے، ایسا کوئی بھی نہیں۔ پھر دوسری چیز کہ یہ دجالی حربہ کیا ہے، ان کا اس کے بہت سے روپ ہیں۔ ایک روپ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ صاحب جب بھی کسی دورے پہ ادھر ادھر نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جھنڈیاں پکڑا کر اور سڑکوں پہ مساجد کے سامنے، مراکز کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور وہ یہ ترانے گا رہے ہوتے ہیں، ہمارا خلافت پہ ایمان ہے۔ یہ ہے دجالی حربہ۔
کہ بچوں کے ذہنوں میں ابتدا سے ہی ایسا تصور ڈال دو کہ وہ ساری زندگی اس غلامی اور اس سوچ کے نیچے پلتے رہیں اور آزاد سوچ نہ ہو ان کی۔ میں اس کی مثال پہلے بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں، اور یہ موقع مناسب ہے کہ اس کو دوبارہ دہرایا جائے کہ جب ایک براہمن شودر پہ اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کو یہی کہتا ہے کہ تم اب نوکروں کی طرح ہماری خدمت کرتے رہو، اگلے جہان میں، اگلے جنم میں خدا تعالیٰ ہو سکتا ہے تمہیں براہمن بنا دے۔ اسی طرح ان کا دجالی حربہ ہے کہ تم ہمارے اوپر ایمان رکھو، ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، اور ہماری خدمت کرو، اپنے مال و دولت، وقت، جان سب ہمیں دے دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم بخشے گا۔ لیکن اس دنیا میں وہ سارا یہ دنیاوی اجر اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، خود وہ کام نہیں کرنا چاہتے جس کا دوسروں کو وہ کرنے کا کہتے ہیں۔ دوسروں کی ایک مرغی بھی چاہتے ہیں کہ قربانی میں دے دی جائے تاکہ یہ اپنے گھوڑوں کی خوراک خرید سکیں۔ یہ جو ہے کہ ہمارا خلافت پہ ایمان ہے بچوں کے ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے، یہ کس نے کہا ہے کہ خلافت پہ ایمان لاؤ؟ جو بانی اسلام ہیں انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ اسلام کی بنیاد یا ایمان کی بنیاد ان باتوں پر ہے: اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور ایک رنگ میں تقدیر پر ایمان۔ ان چیزوں کی تو بڑی صاف سمجھ آتی ہے کہ کیوں ان پر ایمان لانا ہے، مگر یہ کہاں لکھا ہوا تھا کہ یہ 40 تنخواہ دار ووٹوں سے بنائے گئے خلیفے پر یا نمائندے پر ایمان لایا جائے؟ یہ دجل ہے جو یہ کرتے ہیں، اور اس دجل کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں۔ کس خدا نے آپ کو بنایا ہے؟ وہ 40 تنخواہ دار نوکر آپ کے خدا ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا دجل ہے جو کیا جاتا ہے، اور لوگ ان چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ وہ جو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ زبانیں شہد کی طرح میٹھی ہوں گی، بھیڑوں کے رنگ میں ہوں گے مگر اندر سے بھیڑیے ہوں گے، یہ ہیں وہ شکلیں جو آج ہم صاف دیکھ رہے ہیں۔ ان کے سامنے حق کی بات کی جائے اور سچائی ان کے سامنے رکھی جائے تو ان کو بڑی تکلیف گزرتی ہے، پھر ان کا وہ بھیڑیا اندر سے نمودار ہوتا ہے۔ بظاہر بھیڑوں کے لباس میں، مسکینی کے لباس میں نظر آئیں گے۔ میں ہمیشہ یہ ایک مثال دیتا ہوں، کسی اور کو نہیں اس میں ساتھ رکھتا، کہ میں جس چیز پہ خود گواہ ہوں کہ میں نے خود ایک سوال، بڑا سادہ سوال تھا، رکھا تھا کہ مجدد کی بارے میں جماعت کا موقف کیا ہے۔ اس سوال میں کیا چیز تھی جس نے ان بھیڑوں کے اندر سے بھیڑیے کو نکال دیا، اور وہ بھیڑیا پھر اپنے اصلیت پر آ گیا کہ اس کا مقاطعہ کر دو، اس کو جماعت سے اخراج کر دو، ان کے رشتہ داری کے تمام تعلقات توڑ دو، ان کی خوشیوں اور غمیوں میں کوئی احمدی شامل نہ ہو۔ یہ ہے وہ خونخوار بھیڑیا جو نظر آتا ہے، جو اپنے دجل کا دفاع
کرنا چاہتا ہے کہ یہ باتیں سچی باتیں لوگوں میں نہ پھیل جائیں، اس لیے یہ فتوے عائد کر دو تاکہ لوگوں میں ہماری دہشت بیٹھ جائے۔ اس فتنہ کے خاتمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحم کر کے اس جماعت پر جو مرزا صاحب نے قائم کی تھی، اس کے لیے ذکی غلام کو بھیج دیا، اور اللہ کے فضل سے میں نے بڑا مطالعہ کیا اس کا۔ اس ذکی غلام نے جو پیش گوئی 20 فروری کی پیش گوئی کے مطابق وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، جو بتاتی ہے کہ وہ آنے والا موسیٰ علیہ السلام کے رنگ میں ہوگا، اور ایک قوم کی نجات کے لیے، اس کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے وہ کوشش کرے گا، اور خبر یہ کہتی ہے کہ وہ موجب ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے وعدے پورے ہو کر رہتے ہیں۔ اور اس موسیٰ نے اپنے دور کے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ مجھے خدا نے غیب کی باتوں کا علم دیا ہے، اور وہ یہ ہیں، 2 مسودات کی صورت میں ان کے سامنے رکھ دیے تھے۔ اور پھر فرعون موسیٰ نے کیا کیا؟ فرعون اس زمانے کے فرعون نے کیا کیا تھا؟ ابتدا میں تکبر کیا تھا اور بڑا شدید کیا تھا، اور حقارت کی تھی، تحقیر کی نگاہ سے دیکھا تھا اس سچائی کو جو ان کے سامنے کھڑی تھی۔ مگر پھر کیا ہوا سب جانتے ہیں، کہ یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے وہ مبارک وجود بنا دے۔ سب کچھ بھول بال گئے تھے کہ ہماری خلافت تو قیامت تک رہنی تھی، اور اللہ نے تو کسی کو اب بھیجنا ہی نہیں تھا، لیکن اچانک ایسے پلٹا کھایا کہ اب تمنا آ گئی کہ میں وہ مبارک وجود بن جاؤں۔ تو خود ہی اپنے منہ سے اقرار کر لیا، اور سمجھدار انسان اس بات کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آج کے زمانہ میں مذہبی طور پر میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھ دی، مگر یہ بات اتنی نہیں۔ میں نے یہ بھی عرض کی تھی کہ سیاسی طور پر بھی کچھ لوگ، کچھ ممالک یہی طاقتیں کہ ہم ہی دراصل ہیں جو نظام کو چلاتے ہیں، جو لوگوں کے کو چاہیں تو خوشحال کر دیں، چاہیں تو برباد کر دیں۔ ان کے بالمقابل بھی اس زمانے میں اصل حقیقت کہ ہمارا ایک رب ہے، وہی ہے جو سب کو رزق دیتا ہے، وہی ہے جو سب کے لیے زندگی کے سامان مہیا کرتا ہے، وہی ہے جو تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی مسیح کے ذریعے سے ورچو از گاڈ کے الہام سے خالق کے بارے میں علمی دلائل دیے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں بھی روز روشن کی طرح سامنے آئیں گی، اور وہ خالق جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کی حکومت دلوں پر قائم ہوگی، اور لوگ ان نام نہاد طاقتوں کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے، جس کی شناخت کے لیے ہی
ہم سب کو پیدا کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر